اتنا بڑا یہ نظام ہے یہ دنیا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا فی ستۃ ایام، کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں بنایا۔ ہم ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہوئے ہمیں کتنا دیر لگتی ہے؟ مہینہ 2 مہینے لگ جاتے ہیں، وہ بھی چھوٹے تھے 2 3 4 کمرے بنانے کے لیے۔ تو آپ سوچیں اتنی بڑی دنیا، زمین آسمان، اس پہ کتنا وقت لگا، لیکن کتنا وقت لگا؟ صرف 6 دن۔ حالانکہ 6 دن بھی نہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ جو 6 دن لگایا نا آسمان زمین مخلوق کو بنانے میں، تو یہ بھی ہمارے سمجھانے کے لیے۔ حالانکہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کن فیکون، اللہ تعالیٰ تو صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود ہمیں سمجھایا کہ اے انسانوں، میں قادر مطلق ہو کر صرف وہ دنیا کے وقت کے مطابق 6 دن میں زمین و آسمان بنائے تاکہ بردباری پیدا ہو، تحمل پیدا ہو، لوگ جلدی میں نہ پڑیں۔ میں حالانکہ جلدی فرما سکتا تھا، کن فیکون کہہ دیتا سب کچھ ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود میں نے 6 دن میں بنایا۔ اور ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عاجز گناہگار بندے ہیں، لیکن ہم ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں سب کچھ ہے تو ہم ہر چیز کر لیں گے۔ نہیں بھائی، ہمارے بس میں سب کچھ نہیں ہے، ہم کچھ بھی کر نہیں سکتے، یہ حقیقت بات ہے۔ جتنا مرضی ہو جائے نا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف لوگوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات کو دیکھے تو ہم تو کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سوچ بنائی ہوتی ہے کہ میں یہ کروں گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ میں یہ زمین لوں گا، نہیں لے سکتا۔ میں یہ کاروبار کروں گا، نہیں کر سکتا۔ میں گاڑی لوں گا، نہیں لے سکتا۔ یہ ہمارا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کرنے پہ نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ریڑھی لگانے والے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، اللہ پاک ایسا نوازتا ہے، امیر ہو جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں، گاڑیاں بن جاتی ہیں۔ ایسے آپ کو بہت سارے امیر لوگ ملیں گے جو پہلے کہتے ہوں گے بھئی میں ایک چھوٹی سی دکان تھی میرا، یا ایک میرا ٹھیلا تھا ایک، یا میں ایک چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا، آج اللہ نے مجھے اتنا نوازا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہو جاتے ہیں، امیر کبیر ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد نشے میں لگ جاتی ہے، اولاد باپ کی ساری جائیداد ہی بیچ دیتی ہے۔ بندہ کہتا ہے میں تو امیر ہوں، میرے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، اولاد ساری جائیدادیں بیچ دیتی ہے۔ بعض کا بندے کو خود کو ایسی بیماری لگ جاتی ہے، وہ سارے پیسے ادھر لگ جاتے ہیں۔ تو ہم کچھ نہیں کہیں، یہ ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، یہ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لوگ بتانے والے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ کی شان کو مانیں گے، ہم مضبوط بنیں گے، ہم سجدہ کرنے والے بنیں گے، پھر قرآن پڑھنے والے بنیں گے، نیک نمازی بنیں گے، ہم جب اللہ کی قدرت کو مانیں گے۔ اس لیے اللہ پاک اس چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ اللہ زمین کا بھی مالک ہے اور آسمان کا بھی مالک ہے۔ جتنی چیزیں اس زمین میں ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے، جتنی چیزیں آسمان ہیں سب کا مالک رب کریم ہے۔ اچھا اب اللہ پاک کتنا بڑا مالک ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ جو اللہ کا عرش ہے نا، عرش، یہ جو ہماری زمین ہے، آسمان ہے، یہ ساری دنیا، یہ ایک نظام ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ آج نظام چل رہا ہے، بارش برستی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہ سب اللہ پاک کرتا ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ جو زمین آسمان کو اللہ نے بنایا ہے نا، اس کا نظام ہے، اللہ اس سے تھکتا نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ اچھا ہم ایک گھر بنا کے تھک جاتے ہیں، یار بات سن بول ہوں آپ پہ اولاد کما سی تے آپ پہ کر سی، ایسا ہوتا ہے نا، لیکن اللہ پاک تھکتا نہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہی عظیم ہے۔ اچھا اب اللہ پاک کتنا
بڑا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے. اللہ پاک کا ایک عرش ہے. اللہ پاک کا کیا ایک عرش ہے. اچھا وہ عرش زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے. زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے. ابھی تک یہ دنیا والے اس زمین کی کھوج کو پورا نہیں کر سکے. آسمان تو چھوڑ جائے. یہ جو چاند پہ پہنچے ہیں، پہنچنے والے کہتے ہیں بھی ہم چاند پہ گئے ہیں. اللہ بہتر جانتے گئے بھی ہوں گے، لیکن چاند تک پہنچنا بھی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. تو دنیا تک تو پہنچنا، دنیا کی کھوج کرنا، یہ بھی ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. اب عرش ہے ایک، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے جو زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے. یہ کتنا بڑا عرش ہے؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے حزقیل علیہ السلام. اللہ کا ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کا نام ہے حزقیل علیہ السلام. یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو طاقت کتنی دی ہے؟ اس کے 18,000 پر ہے. کتنے پر ہیں؟ 18,000 پر ہے. اور یہ فرشتہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی جہاں چاہے جا سکتا ہے. اب اس فرشتے کو اللہ نے یہ 18,000 پر دیے ہیں. ایک پر پتہ کتنا بڑا ہے؟ ایک پر اتنا بڑا ہے کہ 500 سال تک ایک گھوڑا چلتا رہے. تو اب جب وہ 500 سال کا وقت پورا کرے گا نا، اتنا بڑا ایک پر ہے. یہ صحیح میں بتا رہا ہوں، یہ سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے. اللہ کی شان دیکھیں کتنی بڑی ہے. 500 سال تک ایک گھوڑا چلتا رہے، وہ جتنا سفر طے کرے گا اتنے وقت میں اس کا ایک پر مکمل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو کتنے پر عطا کیے ہیں؟ 18,000 پر عطا کیے. اچھا اب اس فرشتے کے دل میں خواہش آئی کہ بھئی میں اللہ کی قدرت دیکھتا ہوں، یوں کرتا ہوں میں اللہ کا عرش دیکھتا ہوں، اللہ کے عرش کی سیر کرتا ہوں. اب اس فرشتے کے دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتے، یوں کرنا تو نے میرے عرش کو دیکھنا ہے تو یوں کر، میں تجھے ڈبل پر دیتا ہوں. اب 18,000 سے اس کو 36,000 پر ملے. اب وہ فرشتہ چلتے ہوئے عرش پر چلا. اب اس نے پر مارے، کتنے زور سے پر مارے ہوں گے، کتنی سپیڈ سے چلا ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے سوچ سے بھی اوپر ہے. اب وہ 36,000 پر فرشتہ لے کر اس نے پر مارے اور چلتا رہا. کتنے سال چلا؟ 20,000 سال. یہ اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں. 20,000 سال وہ فرشتہ 36,000 پر مارتے ہوئے چلا، پھر بھی اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکا. اتنا بڑا فرشتہ ہے اور وہ اتنے بڑے عرش کے آدھے تک نہیں پہنچ سکا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ادھر جہاں پر وہ تھا نا وہاں پہنچا، تھک گیا نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید پر دیے. اس کو 72,000 پر ہو گیا. اس کے پہلے 36 تھے، اب اس کو اور دگنے دیے تو یوں اس کے 72,000 پر ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید سال دیے، 30 سال اور دیے. ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال. فرمایا اب تو اور چل اور پر مار، میرے عرش کو دیکھ. اب وہ فرشتہ 72,000 پروں کے ساتھ 30,000 سال مزید چلا. اب پھر بھی وہ عرش کے سائے کے آدھے سے بھی آگے تک نہیں پہنچ سکا. اور وہ آخر میں وہ فرشتہ تھک گیا تو اس فرشتے نے سجدے میں سر رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی. آپ سوچیں بھائی، ایک جہاز جو سائنسدانوں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ جہاز اس کی اتنی سپیڈ ہوتی ہے، اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ اس جہاز کے اوپر اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو ہمارے ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں، ہمارے گوشت کے بھی لوتھڑے ہو جائیں. یہ جہاز اتنی سپیڈ سے چلتا ہے. اور یہ جہاز پھر بھی اتنی سپیڈ سے چلنے والا ہمیں دبئی یا سعودیہ میں 2-3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے. اتنی سپیڈ سے چلنے والا جہاز، اس کے ہم پشت پر کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے گوشت کے لوتھڑے ہو جائیں. قربان جائے 72,000 پروں والا فرشتہ 30,000 سال تک چلے اور اس کی کتنی سپیڈ ہوگی. اور وہ اتنی سپیڈ سے وہ فرشتہ پھر بھی عرش کے سائے، عرش کو پھر بھی وہ پار نہ کر سکا، عرش کو وہ ڈھونڈ مکمل اس کی سیر نہ کر سکا. یہ ہے اللہ کی شان.
آپ مجھے بتاؤ جس رب کائنات کا عرش اتنا بڑا ہے کہ اس عرش کے اتنا بڑا فرشتہ بھی سیر نہیں کر سکا، ہم تو پھر بھی اس کے بندے ہیں۔ یہ تو زمین تو یہ عرش سے بہت چھوٹی ہے، آسمان بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہماری اگر ہم کیا ہے کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک بڑا قادر ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، اے لوگوں کیا تم جانتے نہیں ہو زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے؟ اتنے بڑے عرش کا مالک بھی اللہ ہے، زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ ہے۔ اچھا مجھے بتاؤ آج تک اس زمین میں کوئی ایک بندہ بتاؤ جس نے یہ کوشش کی ہو، یہ طاقت لگائی ہو اور وہ بچ سکا؟ نہیں آیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن آج تک انہوں نے بہت طاقت لگائی، بچ نہیں سکے۔ نمرود آیا، اس نے اتنی طاقت لگائی، اس نے کہا کہ میں آسمان پر چڑھ کے نا اللہ کو معاذ اللہ کو قتل کروں۔ یہ نمرود کا واقعہ صحیح بتا رہا ہوں۔ اس نے نا بہت زیادہ بڑے بڑے اس نے مزدور بنائے، مزدوروں کو اکٹھا کیا، ان کو کھلایا، پھر ان کے ذریعے سے ایک بلڈنگ تیار کری پتھر رکھ کے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو ایسے مذاق کر رہا ہے، پاگل ہے دماغ سے، اور مجھ سے طاقت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نا جھوٹا کرنے کے لیے بھی یہ کر تو سکے گا نہیں۔ پھر اس نے اتنی بڑی عمارت بنانے کے بعد مزدوروں کو کہا تیر چلاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ جب اس نے تیر چلائے نا، اللہ تعالیٰ نے وہ تیر جو ہے نا خون زدہ کر دی، مجھ تک تو پہنچ نہیں سکتا۔ اب جب وہ تیر پر خون لگا نا، اب یہ خوش ہو گیا، اس نے کہا میں نے اللہ کو معاذ اللہ شہید کر دی، اور نیچے آیا اور کہا میری بادشاہ ہے، میری خدائی ہے۔ یہ نمرود نے کہا میں نے اللہ کو مار دیا معاذ اللہ، اب میں خدا ہو گیا ہوں، اب میری پوری دنیا پر حکومت ہے۔ آپ کو پتہ یہ بندہ مرا کیسے ہے؟ ایک مچھر سے۔ اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا جو خدا تک لڑنے، اللہ پاک سے لڑنے کے لیے آ گیا، لیکن ایک مچھر نے اس کو مار دیا۔ یہ اللہ کی قدرت۔ فرعون دیکھ لو، بہت ظلم کیے، کبھی موقع ملے گا میں آپ کو فرعون کے بارے میں بتاؤں گا، اس نے کتنا ظلم کیے ہیں۔ 72,000 بچے جو پیدا ہوئے تھے نا ان کو اس نے مروائے۔ اتنا بڑا ظالم تھا، اللہ نے اس کو بہت موقع دیا لیکن یہ باز نہیں۔ آخر پتہ کیسے مرا؟ سمندر میں ڈوبا، دریا میں ڈوبا، دریا نے اس کو بند کر دیا، غرق ہو گیا۔ یہ دو بندے ایسے ہیں جو بہت مضبوط، یعنی ایسے اتنے مضبوط تھے، لیکن یہ ایک جھٹکے سے ہی کام جو ہے نا یہ ختم ہو گیا۔ ہم سوچیں یار ہم کس طاقت میں، کچھ طاقت نہیں ہے، طاقت اس رب کریم، مالک وہ اللہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ آج تک ہمیں پیدا کرنے والے ہمارے دادا پردادا نانا کدھر گئے؟ وہ بھی چلے گئے۔ آج ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے بچے کل کو وہ 60-70 سال کی زندگی جئیں گے، وہ بھی چلے جائیں گے۔ یہ جو بادشاہت ہیں، حکومت میں ہیں، سب کچھ ہے، یہ بھی چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، باقی اللہ کی ذات رہے گی، رہے گا وہ رب قدرت۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، اللہ اللہ، وہی اللہ ہے، وہی رب کریم ہے، اس کے آگے ہماری طاقت نہیں، کچھ کر لو۔ اب اللہ پاک سے بچ تو سکتے نہیں ہیں، طاقت اللہ کی اتنی ہے، قدرت اللہ کی اتنی ہے، مالک سب کچھ کا ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ تو کر کے جاؤ۔ جب ہم یہاں دنیا میں رہ کے اپنی ایک چھوٹی سی جان ہے، 2 ٹانگیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، ہمارا یہ چہرہ ہے، ہمارا یہ پیٹ ہے، جب ہم اتنی سی جان کو نہیں بچا سکتے تو پھر قیامت کے دن اللہ سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے آج وقت ہے اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، ان سے پیار کریں، اللہ سے پیار کریں۔ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا عرش کا مالک، لیکن ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے۔ وہ رب فرماتا ہے قرآن پاک میں، اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، رب نے فرمایا جو ایمان والے ہیں نا وہ اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔
ایمان والے کس سے پیار کرتے ہیں؟ اللہ سے. کافروں کو نہیں کہا, یہودیوں کو نہیں کہا, عیسائیوں کو نہیں کہا, کس کو کہا؟ ایمان والوں. ایمان والوں کو فرمایا یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں. اتنا پیارا خوبصورت سا بستر ہوتا ہے, اس کو چھوڑ کر صبح فجر میں سجدہ کرنے آ جاتے ہیں. یہ اللہ سے پیار تو ہے. اتنی پیارا گھر چھوڑ کر اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہیں. یہ اللہ سے پیار تو ہے. کھڑے ہوتے ہیں, کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, لوگ دھوکہ دہی کر رہے ہوتا ہے, یہ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے, جھوٹ نہیں بولتا, کہتا ہے میں حلال کماؤں گا. یہ اللہ سے پیار تو ہے. جس رب کو دیکھا نہیں پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں. یہ اللہ سے پیار ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں نا, اللہ سے پیار کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو بندہ مکھی کے پر کے برابر, مکھی کے پر کے برابر اللہ کے خوف سے روئے گا نا, اس کے آنسو نکل آئے مکھی کے پر کے برابر. ایک آنسو مکھی کے سر کے برابر, پر کے برابر نکل آیا, فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دے, اس بندے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا. اچھا آپ کا رب پتہ کتنا پیار کرتا ہے؟ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیے نہیں. اتنا بڑا گناہ گار صرف توبہ کر لے اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا آپ سے پیار, محبت ہے. اللہ پاک سے پیار کریں. اللہ پاک نے ہمیں بڑی, یہ اللہ کی شان ہے, قدرت ہے, لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. اچھا پھر میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, بڑا پیارا واقعہ. ہم اللہ پاک سے پیار کریں گے تو اللہ پاک ہمیں بڑا نوازے گا. اب ایک صحابی حضرت انس بن مالک یہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے جو تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے. وہ اپنا سامان لے کر کاروبار کرنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں ایک ڈاکو ملا. کون ملا؟ ایک ڈاکو. اور اس ڈاکو نے کہا کہ سارا سامان اپنا نکال دے. وہ ڈاکو تھا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا. اس نے کہا سارا سامان اپنا نکال. اس نے کہا لے لے اپنا سامان, یہ جو ڈاکو ہے تو اب چوری ڈاکہ کرنے کے لیے آیا ہے, سامان لے لے, مجھے کچھ نہ کہ. اب وہ ڈاکو اڑ گیا. اس نے کہا میں تیرا سامان بھی لوں گا, تجھے ماروں گا بھی سے, میں قتل بھی کروں گا, معاذ اللہ شہید کروں گا. کو ہے کون؟ صحابی رسول. ایمان پکا ہونا چاہیے, اللہ پاک مدد کرے گا. اچھا اب وہ صحابی, اس نے کہا کہ جب اب تو پکا ارادہ کر لیا کہ مجھے مار دے گا, اس نے کہا میں نے اب تجھے قتل کر دینا, شہید کر دینا. اس نے کہا ایک کام, اگر مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. بتا کیا مہلت دے؟ فرمایا مجھے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. وہ صحابی رسول, یہ سچا واقعہ بتا رہا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, تو 4 رکعت نماز پڑھ, اس کے بعد تجھے میں نے شہید کر دینا. اب وہ صحابی کھڑے ہوئے, وضو کیے, 4 رکعت نماز پڑھی. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے کی دعا, یا ودود یا فعال لما یرید, اے رب کریم, اے مالک مطلق, اے قادر مطلق. اس نے دعا کی یا ودود, اے ہم سے محبت فرمانے والے. اب اس صحابی نے 4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی. اب جب نماز سے فارغ ہوا نا, وہ ڈاکو مارنے کے لیے آیا. اللہ, ایک شخص جو ہے, ایک شخص گھوڑے پر سوار ہو کر, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, اس نے اس ڈاکو کے سر پر ایک وار کیا اور اس کو اسی وقت مار دیا. اس گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بندہ آیا. اب یہ صحابی نماز پڑھ کے اس کے پاس گئے. اس نے کہا بھائی میں نے اللہ سے دعا کی تھی, اور تو نے, یہ ڈاکو مجھے مارنے والا تھا, مجھے اس نے قتل کر دینا تھا, لیکن تو نے اس سے, میرے مارنے سے پہلے اس کو مار دیا ہے کون تو؟ وہ پتہ ہے وہ جو بندہ تھا جو گھوڑے پر سوار ہو کر اس نے ڈاکو کو مارا تھا, وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں, 4تھے آسمان سے آیا ہوں. یہ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں, اللہ کا فرشتہ ہوں, 4تھے آسمان سے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. میرا بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے, اس نے نماز پڑھی ہے, مجھ سے دعا مانگی ہے, میرے فرشتے جا اور اس ڈاکو کو فوراً قتل کر دے. یہ ہے اللہ سے محبت. اگر ہم پیار کرنے, سچی محبت کریں, سچے, دیکھیں موت سامنے آئے, اس صحابی نے کس کو یاد کیا؟ اللہ کو. ہمارے سامنے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں, لوگ ڈریں نا, اللہ سے ڈریں, اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اب اس صحابی نے اللہ کا شکر ادا کیا, یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا. یہ ہے مقام. اللہ سے جس بندے کو پیار ہو گیا نا, وہ بندہ بیڑا پار ہے. اب ایک صحابی تھے, آگے سنیے گا, ایک میں بڑا پیارا واقعہ سنا. ایک صحابی کو تھے حضرت انس بن مالک, یہ حضور نبی پاک کے خادم تھے, صحابی تھے. اب ایک بادشاہ گزرا ہے, یہ صحابہ کے زمانے میں تھا, حجاج بن یوسف, سنو ہوگا آپ نے نام. یہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا,
اس نے صحابہ اکرام کو بھی نہیں چھوڑا، اس نے بہت سارے بڑے بڑے صحابہ اکرام کو اس نے شہید کیا. یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا مسلمان، لیکن یہ ظالم تھا، لوگوں کو شہید کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. اب یہ اس بادشاہ نے نا، یہ حجاج بن یوسف، یہ اس نے ارادہ کیا کہ میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک کو شہید کروں گا. اب اس نے 3-4 سال تک انتظار کیا کہ کہیں سے میں اس صحابی کو پکڑوں اور اس کو شہید کر دوں. اب ایک دن ایسا ہوا، حضرت انس بن مالک صحابی، حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑ لیا. اب وہ صحابی کھڑے ہوئے کن کے سامنے؟ اتنے بڑے ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف کے سامنے. اچھا، وہ جب صحابی کھڑے تھے، اب اس نے کہا میں تو تجھے آج مار دینا، تجھے نہیں چھوڑنا. وہ انس بن مالک جو حضور کے صحابی ہیں، وہ اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کو کہتے ہیں تو مجھے نہیں مار سکتا، تو مجھے نہیں مار سکتا. اس نے کہا بھائی میں سامنے ہوں، میرے سامنے تلوار ہے، میں بھی تمہیں مار دوں گا، شہید کر دوں گا. اس نے کہا تو مجھے نہیں مار سکتا، تو مجھے کبھی نہیں. اس نے کہا یار تو اتنا عجیب ہے، میرے ساتھ فوج کھڑی ہے، تجھے بھی شہید کر دیں گے اور تو میرے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں تجھے نہیں مار سکتا، اور میں تو مجھے مار نہیں سکتا. اور آپ نے اس صحابی نے کہا بھی یہ کیا؟ آپ نے اسی صحابی نے ایک لمبی دعا کی، اللہ سے کیا کی؟ دعا کی، اور فرمایا ان ولی اللہ الذین ظلموا. جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، اللہ پاک اس ظالم لوگوں پر میرا مددگار ہے. اصحابی رسول نے یہ آیت پڑھی اور آیت پڑھ کے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرا مددگار ہے. کون مددگار ہے؟ حضرت انس بن مالک نے جب یہ پڑھا نا تو حجاج بن یوسف نے اسی وقت تلوار پھینک دی، تلوار ہے، اور اپنے ساتھیوں کو کہا اس کو چھوڑ دو بھائی. اس نے کہا بھائی 3 سال انتظار کی اس ایک بندے کو پکڑنے کے لیے، صحابی رسول کو، اب سامنے آیا اس کو چھوڑ رہے ہیں. فرمایا جب اس صحابی نے دعا کی تھی نا، اس صحابی کے دونوں کندھوں پر 2 بڑے بڑے شیر تھے. جب میں اپنی تلوار آگے کرتا ہوں، وہ 2 بڑے بڑے شیر اپنے سامنے منہ کھول کے مجھے مارنے کے لیے آتے تھے. میں نے اس کی جان نہیں چھوڑی، بلکہ میں نے اپنی جان بچائی ہے. اگر میں اس صحابی کو ہاتھ لگاتا، وہ 2 شیر مجھے قتل کر دیتے. اتنے بڑے صحابی رسول ہیں، اللہ پر یقین رکھا، اللہ تعالیٰ نے 2 شیر بھیج کر اتنے بڑے ظالم جس نے 3 سال تک کوشش کی اس کو پکڑ کر شہید کرنے کی، اللہ نے بچا لیا. یہ اللہ پاک کو قادر مطلق ہے، اللہ پاک بچائے گا. اللہ پاک سے پیار کریں، اللہ پاک مالک ہے. ہم صرف کس سے ڈریں؟ اللہ سے. ہاں، قانون کی خلاف ورزی نہ کریں، کسی کے خلاف ورزی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، برائیاں نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے، اللہ پاک سب کرے گا، اور اللہ پاک ہی کی قدرت ہے. آج سے ہم نیت کریں، ہم کس سے پیار کریں گے؟ اللہ سے. ڈریں گے کس سے؟ اللہ سے. مالک مطلق کون ہے؟ اللہ ہے. باقی کسی سے نہیں ڈر، لوگوں سے نہیں ڈر، خلاف ورزی نہیں کرنی، 2 لمبریاں نہیں کرنی، باقی ہے رب کریم. اب ہمارے غریب پتہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو ویسی وہ قانون دی خلاف ورزی کر لیندے، نمازہ کچھ نہیں پڑھ دے، اللہ تے یقین کو نہیں، پھر پولیس والے پکڑ کے جیل میں تو اللہ نہ پیارے سجدہ تو ایک نہیں کیتا، تو پولیس والے دے خلاف ہو گئے تو پھر پھینٹی لگنی ہے. ہم لوگ یہ ہے پیار اللہ سے کرے، پھر دیکھے اللہ پاک پتہ نہیں کہاں سے بچا لے گا. ہم اللہ سے پیار نہیں کرتے ہو، لوگوں سے بھیڑنے کے لیے آ جاتے، پھر وہ بھی آگے سے تیزی ہوتے پولیس والے، وہ کہتے ادھر آ، تیرا علاج ہم کرتے.